أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین سامعین، خاص طور سے مسند نشین، علماء کرام، سادات عظام اور سامنے تشریف فرما تمام تر قرائے اعظام اور حفاظ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ ملأ الخلاء بخیرہ خرق السماء بسیرہ ما ساغ ذلک لغیرہ والشمس یتنور من نیر جمالہ والقمر یقتبس من بریق کمالہ صحف الانبیاء مشتملۃ علی آیات جلالہ وآیات الجلال مقترنۃ برآیات اقبالہ خسف القمر بجمالہ عجز البشر بکمالہ نطق الحجر بجلالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ قدر حسنہ وجمالہ وجاہہ وجلالہ وبرہ ونوالہ وجودہ وکمالہ وعلی وارث حالہ ابدیا دہریا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودک واردنی برداک. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا. ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دفعہ اور جھوم کر درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ اس مختصر سی محفل کے اندر ماشاءاللہ اچھے خاصے علماء کرام اور سادات کرام تشریف فرما ہے. یہ بیان در حقیقت عوام کے لیے ہے. ان علماء کرام کی تائید ہو جائے تو گویا پھر یہ ایک بات اکیلی میری نہیں، ان سب کی ہو جائے گی. علماء کرام کا، سادات عظام کا تشریف فرما ہونا محفل کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. یہ کام جو مجھ جیسے بے علم کے سپرد کیا گیا ایک اعتبار سے مشکل ترین ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھانا. سمجھنے کے لیے بھی علم و فن کی ضرورت ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھ تو لیتے ہیں مگر سمجھانا مشکل ہے. اور وہ مشکل میرے سامنے موجود ہے.
بیان 3 طرح کے ہوتے ہیں، تدریسی اور ایک تقریری اور ایک تحریری۔ تدریسی تو درس گاہ میں ہوتا ہے، تقریری جلسہ گاہ میں ہوتا ہے، تحریری کتاب کے اندر۔ درس گاہ میں جب کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کئی سال علوم اور فنون پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ جلسہ گاہ میں سب لوگ عوام اور خواص سب ہوا کرتے ہیں۔ تحریر کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے، جو تقریر کا ہوتا ہے وہ تحریر کا ہوتا ہی نہیں۔ وہی بات جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، جب اس کو لکھنا بیٹھوں گا تو اس کا انداز ہی بدل جائے گا، بالکل بدل جائے گا۔ اب میرے لیے جو مشکل ہے وہ یہ کہ بیان علمی ہے، سمجھانا آپ کو ہے۔ یعنی آپ لوگ درسگاہ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس انداز سے کوشش کروں گا کہ وہ علمی نکات آپ حضرات کی عقل اور فہم میں صحیح طرح سے بیٹھ جائیں، یہی میرا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر جو حضرت مرجع العلماء والمشائخ، واقف رموز طریقت، حامل علوم شریعت، مدبر زمانہ، مرشد یگانہ، مفسر قرآن عظیم، شارح احادیث نبی کریم، رئیس المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین، حضور محدث اعظم ہند کے سچے جانشین، حضرت شیخ طریقت سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ مدظلہ العالی، لا زالت شموس فیوزہ مشرقتاً وقمار مراحمہ منیرتاً علینا وعلی اہل الاسلام، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب جس سے متعلق چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ تفسیر اگرچہ حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ سبحان اللہ بھی کہیں تو آہستہ، لیکن میں خود کیونکہ ایک جلسے گاہ کی شکل بھی ہو گئی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بعد میں اس کو الگ کیا بھی جا سکتا ہے، سبحان اللہ، لیکن بآواز بلند نہیں، آہستہ سے۔ تفسیر یہ پہلی کتاب نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا وہ معجزہ جو اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، یہ ایسا معجزہ ہے جسے صحابہ نے بھی دیکھا، تابعین نے بھی دیکھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک مسلمان دیکھتے رہیں گے۔ اتنا عظیم معجزہ ہے یہ، اور قرآن کے لیے فرمایا گیا ہے القرآن لا ينقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن قرآن عظیم کے عجائبات کا تذکرہ کر دینا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک ایک آیت کے نیچے حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں لکل آیت 60,000 فہم، قرآن کی ہر آیت کے نیچے 60,000 مفہوم ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک زمانے کے اندر 60,000 تفسیریں تو لکھی جا سکتی ہیں، 60,000 مفہوم ہر ایک آیت کریمہ کے اندر۔ ہمارے بزرگوں نے بہت بہت بڑے کام کیے ہیں۔ صرف معلوماتی طور سے میں آپ کے سامنے عرض کروں ابتدائی جملوں کے ساتھ کہ حضرت ابو عبداللہ علاء الدین محمد ابن عبد الرحمن جو علائے زاہد کے ساتھ مشہور ہیں، جب قرآن عظیم کی تفسیر لکھنی شروع کی تو 1000 جلدوں کے پر لکھی، 1000 جلدوں میں ہے ان کی لکھی ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت علامہ بزودی علیہ رحمت و رضوان نے لکھی تو 120 جلدیں قرآن کے سائز کی لکھی۔ اسی طرح سے حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے 600 جلدوں کے اندر قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے۔ حضرت ابو بکر ابن عبداللہ کی، انہوں نے صرف سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 50 آیتوں کی تفسیر فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ
اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 50 آیتوں کی تفسیر فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی 140 جلدوں کے پر مشتمل ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی بڑی کتابیں آج بھی موجود ہیں، یہ عربی کے اندر ہیں، فارسی کے اندر الگ ہیں، اردو کے اندر الگ ہیں، اب کسی قرآن شریف کی تفسیر کو لکھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو ہو سکتا ہے لکھنے والا تمام تر کتابوں سے اکٹھا کرتے کرتے قرآن کی تفسیر کو 20 جلدوں میں پھیلا سکتا ہے، کیونکہ جس سے وہ لے کر کے بیان کر رہا ہے وہ کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کے زمانے میں میرا اپنا ذہن ہے، یہ ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے، میری اپنی سوچ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں مفصل اور انتہائی شرح کے ساتھ تفسیر لکھ دینا یہ بہت زیادہ کمال نہیں ہے، کمال بہت بڑا نہیں، لیکن ہاں مختلف تفسیروں کی کتابوں کے اندر جو معلومات موجود ہیں ان معلومات سے لے کر کے ایک ذہن بنایا جائے اور اس ذہن کو مختصر الفاظ میں اپنی کتاب کے اندر رکھ دیا جائے، یہ کمال کا کام ہے، اور ایسا تفسیر اشرفی میں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مدظ اللہ العلی نے تفصیل نہیں فرمائی ہے، اختصار سے کام لیا ہے، خود ان کے جملے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، منظور ہے گزارش احوال باقی کے اندر کہ ایک تو میں نے یہ کتاب بہت زیادہ پڑھے لکھے یعنی علماء کے لیے نہیں لکھی ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ کاوش ان کے لیے ہیں جو ارباب فضیلت نہیں ہیں بلکہ متوسط درجے کی علمی صلاحیت رکھتے ہیں یا بالکل ہی علم نہیں رکھتے، اور اس کے اوپر بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اختصار کو پیش نظر رکھا ہے، مگر اختصار کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے والا پڑھ جاتا ہے اور جو عرق تحقیق ہے اس کے گلے سے اتر جاتا ہے، اس کو پتہ تک نہیں چل پاتا، احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی تحقیق اپنے اندر سمولی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جب میں کیونکہ ہر ایک چیز کے نمونے پیش کروں گا، میرا کچھ نمونہ ہوگا اس طور سے میں بتاؤں گا اس میں کہ حضرت شیخ الاسلام نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اگرچہ انہوں نے اس کتاب کو دوسری کتابوں سے اخذ کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت نے اپنی پند و نصائح، اپنا تدبر، اپنا تفکر، اپنا تجربہ، اپنا علم، اپنا فن وہ بھی اس میں ظاہر فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی کتاب سے لے کر کے انہوں نے اخذ کر کے لکھ دیا ہے، نہیں، اور میں دکھاؤں گا، ذکر کروں گا اس کا۔ اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنا اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے بے عین ہی، ایسا بھی ہوا ہے کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر، جن کتابوں پر میں نے بھروسہ کیا ہے ان سے میں نے اخذ کر لیا، کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ اب جسے میرے اوپر بھروسہ ہوگا وہ میری کتاب پہ بھی بھروسہ کرے گا، اس لیے کہ قول کی اہمیت قائل کی اہمیت سے پہچانی جاتی ہے، تحریر کی اہمیت محرر کی اہمیت سے پہچانی جاتی ہے۔ کہنے والا عظیم ہے، بات بھی عظیم ہے، لکھنے والا عظیم ہے، تحریر بھی عظیم ہے۔ یوں تو ہر تفسیر قرآن مجید جو عظیم یعنی کہ صحیح طور سے لکھی گئی وہ عظیم ہے، مگر جہاں حضرت شیخ الاسلام جیسے حضرات کا قلم لگ جائے وہاں اس زینت کے اندر بھی زینت بڑھ جایا کرتی ہے۔ بات تفصیل آگے نہ بڑھاتے ہوئے میں آتا ہوں اپنے ان نکات کی طرف اور نمونوں کی طرف۔ ایک دو وہ بھی پیش کروں گا تفصیل سے جو آپ نے اس سے پہلے سنے ہیں، مگر اس کا آج انداز دوسرا ہوگا۔ یہ 27واں پارہ ہے، 27ویں پارے کی سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 56، فیہن قاصرات الطرف۔ ایک تو اپنے علماء اکرام سے میں توجہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے یا محدث اعظم ہند کا،
محدث اعظم ہند فیض یافتہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے، مگر عبارات بدلنے میں مزہ بھی بدل گیا ہے. آپ دیکھیں فیہن قاصرات الطرف، آپ اس چیز کو علماء کرام بھی سمجھ پائیں گے. فیہن ان پر یعنی بچھونوں پر، قاصرات الطرف کا ترجمہ جو محدث اعظم ہند نے فرمایا، کہتے ہیں اور اس میں ہیں اپنے شوہر تک آنکھ رکھنے والیاں، اپنے شوہر تک آنکھ رکھنے والیاں. میں سمجھتا ہوں کمال کر دیا محدث اعظم ہند نے. قاصرات الطرف کا جو ترجمہ فرمایا ہے کہ صرف اپنے شوہر پہ نگاہ رکھتی ہیں، ایسی حوریں ملیں گی وہاں جنت میں، حوریں ملیں گی وہ بھی ایسی صرف اپنے شوہر تک آنکھ رکھنے والیاں. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کہ نہیں ہاتھ لگایا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ جنات نے. ایک جگہ میں کہیں بیان کر رہا تھا، بیان کرتے کرتے جنت کا ذکر آ گیا. جیسے جنت کا ذکر جہاں کہیں آتا ہے لوگوں کے چہرے پہ خوشی، اور اگر ساتھ میں جنت کے ساتھ ساتھ حوروں کا بھی ذکر آ جائے تو کلیاں کھلنے لگتی ہیں. صحیح ہے، اچھے کام کریں گے تو حوریں بھی ملیں گی. محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے ترجمے کے بعد شیخ الاسلام کے جملے سماعت فرمائے. میں 2 دفعہ پڑھوں گا اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے سوچ کر کے بتائیں کہ آپ کو کچھ لگ رہا ہے اس میں کوئی نئی بات کہی گئی ہے. بالکل آسان سی بات ہے. ترجمہ سنیں پہلے. نہیں ہاتھ لگایا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے نہ جنات نے، کس کو؟ حوروں کو. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جنت میں جو حوریں ملیں گی ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان حوروں کو نہ کسی انسان نے پہلے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے. یعنی جو حوریں آدمیوں کے لیے مقرر ہیں، ابھی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، میں آپ سے سوال کروں گا بعد میں، توجہ دیجئے گا. یعنی جو حوریں آدمیوں کے لیے مقرر ہیں ان کے دامن تک کسی آدمی کا ہاتھ نہ پہنچا ہوگا، اور جو حوریں جنوں کے لیے مقرر ہیں ان پر کسی جن نے نہ تصرف کیا ہوگا. صرف 2 ہی لائن ہیں. آپ کو کچھ لگا کہ کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں اس میں؟ دوبارہ آپ سنیے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یعنی جو حوریں آدمیوں کے لیے مقرر ہیں ان کے دامن تک کسی آدمی کا ہاتھ نہ پہنچا ہوگا، اور جو حوریں جنوں کے لیے مقرر ہیں ان پر کسی جن نے نہ تصرف کیا ہوگا. بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے اس میں تو کوئی بھی اہم بات نہیں کہی گئی ہے. ہاں اتنا بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو حوریں ملیں گی ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اہم بات کہی گئی ہے. ایک بڑی لمبی تفصیلی بحث سے کاٹ کر کے آپ کے ذہن کو ایک ایسا راستہ دیا گیا کہ آپ اسے حل کر بھی جائیں اور بحث و مباحثے میں آپ کا ذہن بھی نہ جائے. ایک روڈ بائی پاس ہوتا ہے نا، ایک اندر ہو کر کے پریشانیاں بھگتنے کے بعد اور ایک باہر نکل جاتا ہے. تو عام طور سے ایسے بیانات ہیں کہ آپ کو بائی پاس لے جا کر کے ساری چیزوں کے حل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے. دیکھیں آپ کو تو نہیں لگا لیکن میں ذکر کرتا ہوں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ حوریں جنت میں ہوں گی اور وہ جنتی حوریں انسانوں کو دی جائیں گی اور جنوں کو دی جائیں گی. مگر میرے دوست پہلے میں یہ تو ثابت کر دوں کہ جن جنت میں جائیں گے، پہلے یہ تو ثابت ہو جائے نا. آپ نے کہا وہ حوریں جنوں کو دی جائیں گی، آپ نے کہا وہ حوریں آدمیوں کو دی جائیں گی، تو آدمی تو جنت میں جائیں گے، یہ بات تو ہے ثابت، انسان تو جنت میں جائیں گے. مگر یہاں کہا گیا کہ وہ حوریں جو جنوں کو دی جائیں گی، مگر پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ جن جنت میں جائیں گے. جب جن جنت میں جائیں گے تب حوریں ملیں گی، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جن جنت میں جائیں گے ہی نہیں تو پھر حوریں بھی کہاں ملیں گی؟ دیکھو یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، الفتاوی حدیثیہ، حضرت امام ابن حجر حیتمی مکی علیہ رحمت و رضوان نے صفحہ 100 کے اوپر بڑی تفصیلی بحث اس کے اوپر فرمائی ہے. اور وہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس کے اندر 2 قول ہیں. اب میں اس کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کتابوں کے حوالے کو کہ شیخ الاسلام کی 2 لائنیں دیکھیے گا اور جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیل ہے نا اسے دیکھیے گا اور پھر یہ داد دیجئے گا کہ اتنی تمام تر بحثوں کو حل کر کے اس کا نتیجہ نکال کے 2 لائنوں میں جو آپ کو پلایا ہے اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا، یہ کمال نہیں تو پھر اور کیا ہے کمال تو کہنا پڑے گا اس کو. صفحہ 100 کے اوپر حضرت ابن حجر مکی حیتمی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس میں 2 قول ہیں. میں یہ تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ یہ جو فن ہے نا نکات بیان کرنے کا خالص علمی ہے اور بڑا خشک ہے یہ. تو مجھے جب تک اس کے متعلقات بیان نہیں کریں گے نا آپ سب سونے لگیں گے. مجھے ضروری ہے کہ مجھے اس کو خوش نہیں کرنا ہے، تر رکھ کر کے بیان کرنا ہے. حضرت امام ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ کے اندر صفحہ 100 پہ بیان فرماتے ہیں 2 قول ہیں. جتنے بھی جن کافر ہیں وہ تو سب جہنم میں جائیں گے، ثابت ہے. لیکن جتنے جن مسلمان ہیں اس میں 2 قول. ایک قول تو یہ ہے لا ثواب لہم الا النجاۃ من النار، ان کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، سب سے بڑا ثواب ان کے لیے یہی ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو گئے. ثم یقال لهم کونوا ترابا مثل البہائم، اس کے بعد ان تمام در سے کہا جائے گا کہ چوپاؤں کی طرح تم بھی خاک ہو جاؤ. خاک کر دیے جائیں گے، یعنی جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم سے بچ جانا ہی ان کے لیے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے. ایک قول. دوسرا قول والصحیح انہم یدخلون الجنہ، کا صحیح قول یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. اب بحث ہو گئی نا، کچھ کہتے ہیں ہوں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوں گے. یہ 2 قول تو ان کے تھے. یہ اس سے اوپر والی کتاب اس سے بھی پہلی لکھی ہوئی ہے، احکام المرجان فی احکام الجان. اس پوری کتاب کے اندر انہوں نے جنات ہی کے اوپر بحث کی ہے. جنات کیسے بنائے جاتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا کیا شکلیں اختیار کرتے ہیں، جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. انہوں نے اس کے اندر 4 قول بیان فرمائے اور 4 قول بیان کر کے آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ صحیح تر یہی ہے، جمہور یہی کہتے ہیں کہ جنات جنت میں جائیں گے، مگر حالت دنیا کے برعکس ہوگی. فرماتے ہیں نراہم فی الجنت ولا یرون عکس ما کانوا علیہ فی الدنیا. ہو سکتا ہے یہاں بھی مسلمان جنات بیٹھے ہوں، سن رہے ہوں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے. وہ جب چاہیں ہمیں دیکھ لیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. جنت میں اس کا الٹا ہوگا. وہ فرماتے ہیں جنت میں یہ ہوگا کہ ہم جنوں کو دیکھیں گے اور جن ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جنات جنت میں ہوں گے. اب اتنی بڑی بحث کو یہ میں نے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے، ورنہ تو فتاوی حدیثیہ اور احکام المرجان کے اندر بڑی بڑی لمبی تفصیلی بحث اور ہر ایک کے دلائل پیش کیے. احکام المرجان کے اندر جو 4 اقوال بیان کیے، ہر قول کے دلائل پیش کیے. اب اتنی بڑی بحث سے ہٹ کر کے عوام کو 2 جملوں میں صرف یہ بتا دینا. دوبارہ سنیے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں یعنی جو حورے آدمیوں کے لیے مقرر ہیں. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ورنہ تو میری تقریر آگے نہیں بڑھ پائے گی. جی ہاں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی جو حورے آدمیوں کے لیے مقرر ہیں، توجہ، جو حورے آدمیوں کے لیے مقرر ہیں ان کے دامن تک کسی آدمی کا ہاتھ نہ پہنچا ہوگا، اور جو حورے جنوں کے لیے مقرر ہیں ان پر کسی جن نے نہ تصرف کیا ہوگا. اب جن کو جنت میں حور جبھی ملے گی جب جن جنت میں ہوگا. تو یہ ثابت کر دیا کہ جن جنت میں جائے گا. یہ سوال نہیں کیا جن جائیں گے یا نہیں جائیں گے، بعض کہتے ہیں جائیں گے، بعض کہتے ہیں نہیں جائیں گے، اس کا ان کے دلائل یہ ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں. گویا کہ فرمایا ہمارا تفصیل لکھنے کا مقصد کسی درسگاہ والے کو سمجھانا نہیں، عوام کو سمجھانا ہے. تو ساری بحثوں کا جو لب لباب ہے ہم وہ نچوڑ تمہیں پیش کریں گے. پیش کر دیا نا انہوں نے، پیش کر دیا. یہ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی طرح کے اور بہت سارے نمونے ہیں. اب اس کے بعد
میں مختصراً پھر اسی چیز کے اوپر آتا ہوں جو آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے کچھ عرض کیا تھا، لیکن اس وقت کا یہ انداز دوسرا ہوگا۔ یہ 28واں پارہ ہے، 28ویں پارے کی سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الا قول ابراہیم لابیہ، محدث اعظم ہند کا ترجمہ سماعت فرمائیں، مگر ابراہیم کی ایک بات جو انہوں نے کہی۔ کس سے کہی یہ بات میں عرض کروں گا۔ یہ پورا مفہوم جب میں نے پورے قرآن مجید میں دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ پورا بیان قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا ہے، تو میں نے اپنے علم کے اعتبار سے یا میرے اپنی پہنچ کے اعتبار سے جہاں تک میں پہنچا، مجھے یہ ملا کہ سورہ انعام کے اندر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے۔ یہ سورہ انعام ہے آیت نمبر 74، سورہ توبہ ہے آیت نمبر 114، سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 52، سورہ شعراء ہے آیت نمبر 70، سورہ صافات ہے آیت نمبر 85، سورہ زخرف ہے آیت نمبر 26، سورہ ممتحنہ ہے آیت نمبر 4 جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام نے جہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے کچھ تفصیلاً، کہیں پر اختصاراً کچھ نہ کچھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ ہے اصل میں عقیدے کی بات۔ اب میں آپ سے داد اس بات کی چاہوں گا کہ اتنی بڑی بحث کو جس کا تعلق ڈائریکٹ عشق و محبت اور عقیدہ عشق و محبت سے ہو، شیخ الاسلام کا ایک لفظ میں حل کر دینا، مجھے بتاؤ کمال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے میں بحث کو ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ بحث ہے کیا، اور بحث بھی چھوٹی موٹی نہیں، بڑی عظیم بحث ہے۔ تمام تر عاشقین مصطفیٰ، محبین مصطفیٰ اور تمام تر صحیح تر جتنے بھی ہمارے اسلاف بزرگان دین، حتیٰ کہ صحابہ و تابعین تک جتنے بھی ہیں، ان سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب نامہ، یعنی حضرت عبداللہ سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنے بھی آبا و اجداد ہیں، سارے کے سارے کفر اور شرک سے منزہ اور مبرہ ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایک کافر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد میں منتقل ہوتا رہا، حضرت آدم سے لے کر کے اپنے والد گرامی تک منتقل ہوتا رہا، پاک پیٹھوں سے پاک پیٹوں تک۔ جی، پاک پیٹھوں سے پاک پیٹوں تک۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر بیچ میں کوئی بھی آبا و اجداد میں سے ایک کافر آ جاتا ہے تو کیا وہ پیٹھ پاک رہے گی؟ جتنے بھی کافر ہیں سب نجس ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی بھی ایک باپ کو یہ کہہ دیا کہ آبا و اجداد میں سے ایک باپ کافر ہے، تو آپ نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں مانا کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں پاک پیٹھوں سے پاک پیٹوں تک منتقل ہوتا رہا، اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا کہ ایک کافر ہے۔ بحث نازک ہے، آپ کہیں گے کیوں نہیں، اس پر بھی سوال ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، تو دیکھو آزر کو کیا کہا؟ باپ۔ اور آزر کون تھا؟ آزر کافر تھا، آزر کافر تھا، بت پرست تھا، صنم پرست، صنم بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا اور اس کی پرستش بھی کرتا تھا، اور قرآن نے صراحت کے ساتھ اسے باپ کہا ہے، لِأَبِيهِ آزرا، اپنے باپ آزر سے۔ اب اگر آزر کو باپ مان لیا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمایا ہوا کہ میں منتقل ہوتا رہا پاک پیٹوں سے پاک پیٹوں تک، آزر تو کافر ٹھہرا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں اب باپ بول کر کے کچھ اور مراد لیا گیا ہے، اور وہ ہے چچا۔ جب توریت و انجیل کی طرف جانے والوں نے
اپنی توجہ مبذول کرائی تو پتہ چلا توریت و انجیل دونوں کتابوں کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا اور حضرت ابراہیم کے سگے باپ والد گرامی کا نام تارخ یا تارخ تھا۔ اسی طرح سے اہل تواریخ کا اجماع ہے اس چیز کے اوپر کہ آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا اور حضرت ابراہیم کے والد گرامی کا نام تارخ یا تارخ تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے جو اپنے کہے جاتے ہیں انہوں نے بھی اور جو غیر ہیں انہوں نے بھی کتابوں کے صفحات بھر دیے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہی ہے۔ قصص القرآن کے اندر آپ نے شاید دیکھی ہوگی کتاب عبد الحفیظ کی، قصص القرآن 4 جلدوں کے اندر ہے، اس میں جلد اول کے اندر اس نے پوری تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب قرآن نے آزر کو باپ کہا ہے تو باپ ماننا پڑے گا۔ اس کو پڑھ کر کے میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں لوگ کتابیں بگاڑنے کے لیے لکھتے ہیں یا سدھارنے کے لیے لکھتے ہیں، گندگی پھیلانے کے لیے لکھتے ہیں یا گندگی دور کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ ایک چیز جو شروع سے چلی آ رہی ہے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مصر کے ایک صاحب اور ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی بڑی تحقیق کی اور کہا کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہے، چچا نہیں ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے خاص طور سے اس کے لیے باپ لفظ اب کا استعمال کیا ہے، جبکہ عربی کے اندر چچا کے لیے عمن کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب عربی کے اندر 2 لفظ ہوئے، عمن اور ابن۔ عمن کے معنی چچا اور ابن کے معنی باپ۔ قرآن مجید نے یہاں پر عمن نہیں کہا ہے ابن کا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک عظیم رسالہ لکھا جس کا نام ہے شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، جس میں یہ ثابت کیا کہ حضرت عبداللہ سے لے کر کے حضرت آدم تک جتنے بھی آپ کے باپ دادا ہیں سارے کے سارے کفر اور شرک سے ہمیشہ ہمیشہ منزہ و مبرہ رہے ہیں۔ مگر اس نے یہ لگا دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی اس بات کو سننے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں، حالانکہ ہمارے بعض بزرگوں نے اب کا ترجمہ باپ کیا ہے اور کرنا ہے، ایسا نہیں کہ باپ ترجمہ کرنا غلط ہے، نہیں، ترجمہ کرنا صحیح ہے لیکن اس کا ایک مطلب ہے۔ مگر محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، ایسا ہوتا ہے نا بعد میں لکھنے والا جو کتاب کو ہوتا ہے وہ پہلی کتاب کی ساری خوبیوں کو لے لیتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ خوبیاں دے دیتا ہے۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت اللہ کا ترجمہ قرآن کیونکہ بعد کا ہے، آپ نے جو خوبیاں اس سے پہلے کی موجود تھیں لے لیں اور اپنی طرف سے ایک عظیم عظیم نکات پیش کیے۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اب پہلے تو یہ سنے کہ لفظ اب کا ترجمہ باپ نہیں کیا، حالانکہ باپ کر دیتے تو غلط نہیں تھا، فرمایا بابا۔ مگر ابراہیم کی ایک بات جو انہوں نے کہی اپنے بابا سے، اب اردو میں بابا چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور باپ کے لیے بھی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، دیکھیے بڑا نازک مسئلہ تھا، اگر یہاں اب کا ترجمہ چچا بولتے تو کہنے والا کوئی کہتا کہ اب کا ترجمہ چچا نہیں ہے، آپ نے چچا ترجمہ کیسے کر دیا؟ اور اگر آپ اب کا ترجمہ باپ ہی کریں حالانکہ اس کا ایک مطلب ہے تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آزر باپ ہے۔ محدث اعظم ہند نے اپنی نکتہ آفرینی سے صرف ایک لفظ میں جواب دیا اور کہا اپنے بابا سے، بابا کہہ کر کے گویا کہ انہوں نے اب کا ترجمہ بھی کر دیا اور آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونے سے بھی بچا لیا۔ دونوں چیزیں آ گئیں اس کے اندر۔ مگر حضرت شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے اس کے آگے لفظ بابا کے آگے فرمایا یعنی بڑے باپ سے، بابا کی تشریح کرتے رہے اور کہا یعنی بڑے باپ سے۔ جب میں اس کے اوپر پہنچا تو واقعی میں مجھ کو جو لذت ملی بیان سے باہر ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اتنی بڑی بحث کو ایک لفظ کے اندر بیان کر دینا یہ کمال نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اور پھر جب میری توجہ اس کی طرف گئی تو مجھے ایسا لگا گویا کہ والد گرامی کے لفظ بابا کی فل فارم بتا دی بڑے باپ کہہ کر،
بابا میں دو لفظ ہے نا، با، پہلے با سے بڑے، دوسرے با سے باپ. بابا کا مطلب یعنی بڑے باپ. اور بڑے باپ کہہ کر کے بتا دیا کہ آزر حضرت ابراہیم کا بڑا باپ تھا، یعنی چچا تھا، باپ نہیں. لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ تشریح کرنے والے تو تشریح کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. لفظ اب کا ترجمہ باپ ہے، بڑے باپ نہیں. توجہ چاہتا ہوں، باپ ہے، بڑے باپ نہیں. یہاں جو بڑے باپ کہا گیا اور آپ اس کو تعریف کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں سمجھائیں کہ لفظ اب کا مطلب بڑا باپ کہاں سے آیا. اب کا ترجمہ تو باپ ہے. میں کہوں گا اب یعنی اب بول کر کے، باپ بول کر کے بڑا باپ مراد لیتے ہیں. یہ بات بھی میں قرآن اور حدیث سے پیش کروں گا کہ اب بول کر کے بڑا باپ مراد لیا جاتا ہے. دیکھو یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کے پاس موت آئی، یعنی وقت موت حضرت یعقوب کے پاس آیا. اس قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. تو وہ بولے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، جو ایک اللہ ہے، اور ہم اسی کے لیے جھکے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، ہیں بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کو پوجو گے. بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود کو پوجیں گے. بھائی باپ دادا کون کون سے؟ انہوں نے تشریح کی، آپ کے دادا یعنی ابراہیم کے معبود کو، آپ کے باپ یعنی اسماعیل کے معبود کو، آپ کے باپ یعنی اسحاق کے معبود کو. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھ لے کہ حضرت یعقوب کے باپ تو اسحاق ہیں، اسماعیل تو چچا ہیں. اسماعیل چچا ہیں کہ نہیں؟ اور بڑے چچا دیکھیے، پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے کہ حضرت اسحاق؟ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے نا، تو بڑے باپ ہیں کہ نہیں؟ بڑے باپ. اور حضرت یعقوب کی اولاد کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کے باپ دادا. تو ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لے کہ بھائی باپ لوگوں میں، آبا و اجداد میں حضرت اسماعیل کو کیوں ذکر کیا؟ وہ تو چچا ہے. پتا چلا، قرآن سے معلوم ہوا کہ کبھی اب بول کر کے چچا اور بڑا باپ مراد لیتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہوا. قرآن سے پتا چلا کہ نہیں، کبھی کبھی اب بول کر کے بڑا باپ مراد لیتے ہیں. یہ قرآن کی بات ہے. چلو حدیث شریف کی طرف بھی آتے ہیں. مسلم شریف ہے، مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے یا رسول اللہ این ابی، یہ بتائیے میرا باپ کہاں ہے، جنت میں ہے یا دوزخ میں؟ جب یہ پوچھا این ابی، دیکھو لفظ اب پہ توجہ رکھیے گا، این ابی میرا باپ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، اس کے بعد فرمایا ان اباک فی النار، تمہارا باپ جہنم میں ہے. جب یہ سنا تو وہ پژمردہ خاطر ہو گیا، افسوس ہوا، اسے افسوس ہوا، اسی حالت پژمردگی میں وہ واپس ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کسی کے رنجیدہ خاطری کو دیکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے، دوسرے کو دکھ زدہ دیکھ کر کے آپ خود دکھ زدہ ہو جایا کرتے تھے. جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے اس کہنے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، فرمایا اسے واپس بلاؤ. واپس بلایا، بلانے کے بعد اس کے دل کو رکھنے کے لیے فرمایا تجھے یہ سن کر کے جب میں نے کہا کہ تیرا باپ جہنم میں تکلیف ہوئی، سنو ان اباک و ابی فی النار. اب اس کا ظاہر ترجمہ بڑا خطرناک لگتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک تیرا باپ میرا باپ جہنم میں ہے. ظاہری ترجمہ یہ تیرا باپ میرا باپ جہنم میں ہے. عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جو کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، جب اسی مصیبت میں کسی دوسروں کو بھی دیکھ لیتا ہے نا، وہ شکر بھیجتا ہے، پروردگارا میں ہی اس مصیبت میں نہیں ہوں، دوسرے بھی ہیں. سکون مل جاتا نا تھوڑا. اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ میرا باپ جہنم میں. محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ابی سے مراد ابو لہب یا ابو طالب ہے، کہ ابو لہب جس کے لیے تبت یدا ابی لہب آیا، یا ابو طالب، ابو لہب یا ابو طالب ہے. اور دیکھو حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، اور ابو طالب حضرت عبداللہ کا سگا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا. ابو لہب سوتیلا چچا، لیکن ہے چچا، باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے. تو دیکھو لفظ اب بول کر کے اب ترجمہ کیا ہوا کہ بے شک تیرا باپ اور میرا بڑا باپ جہنم میں ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ میرا باپ، تیرا باپ اور میرا بڑا باپ جہنم میں ہے، یعنی ابو لہب یا ابو طالب. یہ سن کر کے انہیں تھوڑا سا اطمینان ہوا، وہ خوش ہو کر کے واپس چلے گئے. مگر حدیث شریف سے پتا چلا کہ لفظ اب بول کر کے بڑے باپ کو مراد لیا جاتا ہے. یہ سارے سوالات جوابات انہوں نے یہاں تفسیر میں نہیں کیے ہیں کہ لفظ اب کبھی اس لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ اب کبھی اس لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ اب کبھی اس لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں، اس لیے کہ یہ کتاب عوام کے لیے خاص طور سے لکھی گئی ہے، یہ جو درمیانی علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہے. چنانچہ بات اس طرح سے پیش کرو کہ تحقیق ان کے ذہن و فکر میں چلی بھی جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں بحث و مباحثہ کس طرح کا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں عرض کرتا ہوں تیسرا نمونہ. حضرت نے کبھی کبھی بحث کو اس طرح سے حل کیا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے الگ سے کوئی لفظ لائے بھی نہیں، کوئی لفظ نہیں لائے. آپ حضرات کی موجودگی ہمارے لیے باعث سعادت ہے، تو آپ لوگ بھی اس کے اندر دعائیں دیتے رہیں اور سنتے رہیں. جی کبھی کبھی حل اس طرح سے فرمایا کہ الگ سے الفاظ نہیں لائیں، انداز بیان ایسا بنایا کہ سوال کا جواب خود ہی ہو گیا. سوال یہ ہے، بعض لوگ ترتیب رکھتے ہیں، اس کی ترتیب صحیح طرح سے اگر دیکھنی ہو تو امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ و رضوان کی لکھی ہوئی کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرہ، اس کے اندر آپ نے بالکل ترتیب کے ساتھ سب کچھ ذکر فرمایا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا چاہیے. اب غیر صحابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیر صحابی کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کرام کے لیے آیا. چنانچہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کے لیے ہو اور غیر صحابی کے لیے رحمہ اللہ علیہ رحمت و رضوان رضوان اللہ وغیرہ وغیرہ کے الفاظ. لیکن حضرت امام نووی نے مسلم شریف کی جلد 2 کے آخر کے اندر حاشیے میں یہ ذکر فرمایا کہ تردی کے الفاظ صحابہ کے لیے بھی بول سکتے ہیں اور غیر صحابہ کے لیے بھی بول سکتے ہیں، دونوں کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں. کچھ لوگ اس پہ ضد ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر بحث و مباحثہ ہوتا ہے بیٹھ کر کے کہ ہم چاہتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کہنا، ہم چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہنا، آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ ارے جب ہم سلام بھیجتے ہیں ان کے اوپر نماز کے اندر بھی، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے
الگ سے علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. یہ ایسا مغالطہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی جب نماز میں سلام بھیج رہے ہیں تو غیر نماز میں بھی سلام کر سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. حالانکہ ان کو آپ کے جواب دینے کے لیے میں ایک بات عرض کروں. آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزت والے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں عزت والے ہیں کہ نہیں؟ بزرگی والے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا آپ کہتے ہیں یا کوئی کہنا اس کو گوارا کرے گا نبی کریم عز و جل؟ حالانکہ عز و جل مطلب عزت والا، جل کے معنی بزرگی والا. کوئی نہیں کہتا ہے محمد عز و جل، با اعتبار میننگ کے صحیح ہو سکتا ہے، مگر عز و جل خاص ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. تو نہیں کہا جائے گا محمد عز و جل، حالانکہ معنی کے اعتبار سے درست ہے، نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ استعمال رب کے ساتھ خاص ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ علیہ السلام کہا جائے، دو گروپ ہو گئے، بعض کہتے ہیں کہنا ہے نہیں کہنا ہے. اب آپ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام مدظلہ العالی نے اس مسئلے کو کتنی عمدگی اور کتنی آسانی کے ساتھ حل فرمایا ہے، اور الفاظ کا استعمال بھی نہیں کیا. فرماتے ہیں تفسیروں میں یہ ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لائے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا. دونوں کے ساتھ عنہما لگا دیا نا، رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ثابت کر دیا، مسئلہ بتا دیا کہ حسن اور حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما لگانا یہ سب سے پہلی صورت اور صحیح صورت یہی ہے. جب یہ دیکھا تو گویا کہ میرے ذہن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، گویا کہ دو آدمی کھڑے ہو گئے. ایک کہتا ہے صاحب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے لیے تو فرماتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کہا جائے. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، علیہ السلام نہیں کہا جائے. اب گویا کہ شیخ الاسلام اس دونوں کی بحث کو دیکھ رہے ہیں. ایک کہتا ہے علیہ السلام کہنا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں صاحب علیہ السلام نہیں کہنا ہے. تو شیخ الاسلام نے گویا کہ اس دونوں کی بحثوں کا نچوڑ اور اس کا حل پیش کرتے ہوئے دو لائنوں کے بعد پھر استعمال کیا ایک لفظ، امام حسن امام حسین کا نام لیا اور فرمایا حسنین علی جدہما و علیہما السلام. کہ حسن اور حسین پہ سلام بھیجنے کی بات کرنے والے، اگر تجھے سلام بھیجنا ہی ہے نا تو پہلے ان کے نانا پہ بھیج پھر ان پہ بھیج، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. یہ ایسی صورت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے علی جدہما و علیہما السلام. میرے دوستو یہی بات اگر میں کہتا نا اس میں اتنا وزن نہیں ہوتا. یہی بات جب شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں نا تو اس میں بہت وزن ہے کئی اعتبار سے، اس لیے کہ آج شیخ الاسلام اہل سنت کی مرکز نظر ہیں، اس اعتبار سے کہ شیخ الاسلام خود حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں. جب ان کی اولاد کہے گی نا یہ تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی یہ سید نہیں ہے بھائی اس لیے بول رہا ہے ایسا نہیں، وہ سادات اکرام کا خاندان جو صدیوں سے شہرت یافتہ ہے اس کا مشہور ترین شخص کہہ رہا ہے علی جدہما و علیہما السلام. پتہ چلا کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ علی جدہما و علیہ السلام کہا جائے. درمیان میں دو شعر سن لے، اس کے بعد پھر چوتھے نمونے کے اوپر آتا ہوں. یہ شعر گویا کہ یوں کہہ دیا جائے شیخ الاسلام کے لیے تو کوئی بیجا نہیں ہوگا. اے ہمارے شیخ فطرت نے تجھے دیدہ بینا بخشا، فطرت نے تجھے دیدہ بینا بخشا، احساس غم ملت بیضا بخشا، اور اس سے بڑی دولت عظمیٰ کیا ہے، حسنین کی نیابت کا خزینہ بخشا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چوتھا نمونہ، آپ لوگ سب جاگ رہے ہیں، چوتھا نا درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ڈور کھول دیا جائے باہر سے، جی ہاں، تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں پریشانی نہ. جی ہاں، ایک دفعہ اور درود شریف پڑھنے. اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک ایسی مثال ہے، یہ نمونے ہی ہیں صرف، کہ کبھی کبھی مسئلے کو سمجھانے کے لیے حضرت نے بڑی دل نشی مثال دی ہے.
مثال ایسی ہے، حالانکہ مسئلہ مشکل تھا، مثال ایسی ہے کہ اس سے وہ بڑا مسئلہ انگوٹھا چھاپ انسان بھی سمجھ لے، صرف مثال سے۔ قرآن شریف بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا کنجوس رہا۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں انسان بڑا کنجوس رہا۔ اب بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اس میں ہم اور سب لوگ داخل ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی انسان کا بخل فطری ہے، فطرت میں داخل ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہو گیا یہ۔ کہتے ہیں کہ انسان کا بخل، کنجوسی پن، استنجی ہونا اس کا فطرت میں داخل ہے۔ اب یہ دعویٰ تو ہو کر دیا اور بڑا دعویٰ ہو گیا۔ اب اس دعوے کو جو دلیل دی ہے ایک ایسی مثال سے جو ہر ان پڑھ کی سمجھ میں بھی آ جائے، اور آپ کہیں گے واہ صاحب سبحان اللہ، کتنے مسئلے کو کتنی آسان طریقے سے سمجھا دیا۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے، مثال سماعت فرمائیں، اس لیے جب آپ کسی شیر خوار بچے کی طرف، شیر خوار کی طرف کوئی خوبصورت چیز بڑھاتے ہیں، کسی چھوٹے سے بچے کو کوئی خوبصورت چیز بڑھاتے ہیں تو وہ لے لیتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ سے کچھ لینا چاہیں تو نہیں دیتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ لے تو لیتا ہے، اور جب چھیننا چاہتے ہیں تو دیتا نہیں۔ پتا چلا کہ اس کی فطرت میں داخل ہے، کنجوسی پن اس کی فطرت میں، لے تو لیتا ہے، دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ایک دعویٰ تھا کہ انسان فطری بخیل ہے، اور دعویٰ کیا تھا۔ اب اس دعوے کو ایسے دل نشی مثال سے سمجھا دیا کہ ایک انگوٹھا چھاپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ ہاں واقعی میں ایسا ہی ہے۔ جی اب اس کے بعد 5واں نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ 27واں پارہ ہے، سورہ قمر ہے، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 1 ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب پہنچی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ حضرت شیخ الاسلام نے یہاں پر جو نصیحت کی ہے نا، ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ یہ تو 10 دفعہ 15 دفعہ تقریباً پڑھ چکے ہیں، اور ان کی نظر سے بھی یہ گزرا ہوگا، لیکن میں وہ نصیحت جو شیخ الاسلام کی علماء کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، بہت پڑھے لکھے والوں کے، لکھنے والوں کے لیے، کم پڑھے لکھے والوں، سب کے لیے ہیں، اور بہت عظیم نصیحت ہے وہ۔ اسی کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ معجزۂ شق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا، حدیث شریف سے اور قرآن شریف کی آیت کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ معجزۂ شق القمر تحقیق کے مطابق، بعض لوگوں نے اس کے الگ بھی کہا ہے، مگر وہ جب میں نے غور کیا تو وہ غلط ٹھہرا، حتیٰ کہ رحمت العالمین کے مصنف بڑے قابل ترین سمجھے جاتے ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں ان کو، بڑی تحقیقی نظر ہے ان کی بھی۔ انہوں نے سن 9 ہجری کہا ہے، مگر 9 ہجری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ سن 9 ہجری میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر تھے، ہو سکتا ہے کوئی اور مطلب ہو، لیکن جو زیادہ تر لوگوں نے کہا وہ معجزۂ شق القمر سن 5 ہجری میں ہوا۔ اور احادیث کے اندر حضرت مولا کائنات 5 صحابی ہیں جنہوں نے معجزۂ شق القمر کی روایات کو بیان فرمایا ہے۔ کتنے؟ 5 صحابی۔ صحیحین کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے ذکر فرمایا گیا، انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شق قمر ہوا، فرقتین 2 ٹکڑوں میں، فرقتن فوق الجبل و فرقتن دونہ، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے تھا۔ جب آپ نے اشارہ فرمایا وہ دونوں مل گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھا کر کے ان لوگوں سے کہا اشہدو، گواہ ہو جاؤ کہ جو تم لوگوں نے مجھ سے مانگا تھا میں نے تمہیں دکھا دیا۔ کفار و مشرکین نے یہود کے پاس آ کر کے کہا تھا کہ ایسی کون سی نشانی محمد عربی سے ہم طلب کریں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر اس کا جادو نہیں چلتا ہے۔ یہود نے کہا تھا دنیا کی چیز پہ تو کسی انسان کا جادو چل سکتا ہے مگر آسمانی کسی مخلوق کے پر نہیں چل سکتا۔ محمد عربی سے کہو کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے اگر سچا نبی ہے تو۔ آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ 5 صحابہ کرام ان میں سے حضرت مولا کائنات بھی ہیں، مگر جس کو انکار کرنا ہو اسے کون روکے بھائی؟ انکار ہوا، فلسفیوں نے تو انکار ہی کر دیا اور کہا کہ خرق و التیام ان چیزوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہ فلسفی انداز کی بحثیں ہیں، ہمارے علماء کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پھٹنا چاہتا ہے خرق و التیام کو اور چاند خرق و التیام کو قبول نہیں کرتا، چنانچہ عقلی دلیل یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فلسفیوں کا کہنا ہے۔ دوسرے لوگ کہہ چکے کہ پوری دنیا میں، اب یہ اعتراض بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں چاند ایک ہے۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو وہ صرف عرب کے لوگوں نے دیکھا، دوسرے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ برطانیہ والا چیخ کر کھڑے ہوگا ہم نے کیوں نہیں دیکھا؟ ہمارے تو کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ کہیں امریکہ والے کہیں گے کہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، ہمارے یہاں کیوں نہیں دیکھا گیا؟ جب چاند ایک ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہمارے یہاں دکھائی کیوں نہیں دیا۔ میں نے آج ہی جناب محمد منصور صاحب سے اس کا حساب، اور پہلے بھی کچھ میرے پاس لکھا ہوا تھا، میں نے ایک اختصار کے پیش نظر میں عرض کروں کہ اس سوال کا جواب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام نے اس کے اوپر جو اپنا ایک نصیحت آمیز جملے اختیار فرمائے ہیں اس کو سماعت فرمائیے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پر چاند 2 ٹکڑے ہوا تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوا؟ یہ کہنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ اس میں کچھ سچائی ہے کہ نہیں۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو 14ویں رات تھی اور اس وقت ملک عرب کے اندر رات کے 9 بج رہے تھے۔ کتنے؟ رات کے 9 بج رہے تھے۔ سیم اسی وقت، ٹھیک اسی وقت جب وہاں پر رات کے 9 بج رہے تھے، الاسکا کے اندر صبح کے 9 بج رہے تھے۔ تو جب صبح کے 9 بج رہے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں کہ وہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دکھائی دے گا؟ سیم اس وقت جب وہاں رات کے 9 بج رہے تھے، ویسٹرن USA کے اندر وہاں 11 بج رہے تھے صبح کے، تو کیا 11 بجے صبح کو چاند 2 ٹکڑے ہوتا دکھائی دے گا؟ جب وہاں 9 بج رہے تھے تو سینٹرل USA کے اندر 12 بج رہے تھے دوپہر کے۔ یہ ونٹر ٹائم کے حساب سے ہے اور سمر ٹائم کے حساب سے 12 نہیں 1 بج رہے تھے۔ ایسٹرن USA کے اندر 1 بجے دوپہر، برازیل کے اندر 2 بجے دوپہر، UK کے اندر اس وقت جب وہاں 9 بج رہے تھے تو یہاں شام کے 6 بج رہے تھے اور اس وقت کے حساب سے شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ 8:30 کے آس پاس تو سورج غروب ہو رہا ہے، تو کیا 7 بجے دکھائی دے گا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ تو یہ کہنے سے پہلے کم سے کم یہ تو سوچ لیتے امریکہ اور انگلینڈ والے کہ ہمارے ہاں اس وقت چاند تھا بھی کہ نہیں۔ لیکن انڈیا والے کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں تو تھا، اس لیے کہ جس وقت سعودیہ میں 9 بج رہے تھے اس وقت انڈیا میں 11:30 ہو رہے تھے، جس وقت وہاں 9 بج رہے تھے چائنا میں 2 بج رہے تھے، جس وقت وہاں 9 بج رہے تھے نیوزی لینڈ کے اندر 6 بجے صبح ہو رہی تھی۔ تو انڈیا والے تو کہہ سکتے ہیں رات کے 11:30 بجے، ہم کہیں گے ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، اور انڈیا میں لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دیکھو یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس معتبر کتاب کے اندر حضرت علامہ ابن کثیر، ان کی کتاب شمائل رسول ہیں، وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہندوستان، یہ اب زمانہ صدیوں پہلی کی بات بتا رہا ہوں،
صدیوں پہلے حضرت علامہ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انڈیا ہندوستان سے مسافرین جو میرے پاس آئے انہوں نے حلفیہ یہ آ کر کے مجھے بیان دیا کہ ہم نے وہاں کے ایک مندر پر سب کے اس کے ہیڈ یعنی اس کی پیشانی اور اس کے ڈور کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ مندر کی بنیاد اس رات میں رکھی گئی جس رات میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. ہندوستان میں دیکھا گیا. حضرت باپا ردن ہندی جو ہندوستان سے چلے تھے رسول کی بارگاہ میں آئے تھے وہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر کے ہی وہاں گئے تھے. پتا چلا کہ اس وقت جب وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا یعنی کہ دیکھا جا سکتا تھا. اب کسی نے نہیں دیکھا تو اس میں وہاں کی کیا خرابی ہے. مگر یہاں کچھ مسلمان مصنفین نے کافروں مرتدین مستشرقین کے جوابات دینے کے لیے اپنے آپ کو حد سے نیچے کر لیا. یعنی یہ منوانے کے لیے کہ شق القمر ہوا ہے ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھ دی جو اسلام کے خلاف تھیں. اور ان کا اپنا خیال کیا تھا, ہم یہ اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ غیر مسلم ہم سے متاثر ہو جائے اور مان لے کہ ہاں ہمارے رسول کے ہاتھ سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے. ایسے لوگوں کے لیے شیخ الاسلام کی نصیحت سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں ظاہر ہے جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے وہ پس منظر پورا میں نے بیان کیا نا سامنے رکھیے گا. فرماتے ہیں اب یہ حاجی صاحب قبلہ جو حضرت نے یہ فرمایا ہے نا کہ میں نے اس کتاب کے اندر صرف دوسری کتابوں ہی سے لکھا ہے, ایسا نہیں کہ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے. دیکھیں یہ بیان صرف حضرت کا ہے, صرف حضرت ہی کا ہے. فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے وہ معجزہ شق القمر کے واقع ہونے میں شک کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی نازل فرمودہ کتابوں پر, اس کے رسول پر اور قیامت کے دل پر الحاصل جملہ ضروریات دین پر ایمان لانے والا ہوگا اور انہیں سچے دل سے قبول کر لینے والا ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے شق القمر کے واقع ہونے کے لیے ایک یہی دلیل کافی ہے کہ قرآن کریم میں ہے وانشق القمر, چاند 2 ٹکڑے ہوا. مسلمان کو مان لینا چاہیے, قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جب قرآن میں ہے تو مسلمان ہو, اب کسی اور دلیل دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ تمہارے قرآن نے کہہ دیا قمر 2 ٹکڑے ہو گیا. اب اگر کوئی اس کا انکار کرے یا اس ارشاد قرآنی کے وقوع میں شک کرے تو وہ مسلمان ہی کہاں رہا. اب اس کے بعد آنے والے جملے کی طرف خاص طور سے اپنے علماء کرام کی توجہ بالخصوص میں چاہتا ہوں. کہتے ہیں اب رہ گیا کہ اگر کوئی کافر اس کے متعلق سوال کرے تو ہم اس سے اس مسئلے سے ہٹ کر اسلام کی حقانیت کے تعلق سے بحث کریں گے. یعنی کوئی انکار کرے کہ معجزہ شق القمر نہیں ہوا ہے تو ہم اسے معجزہ شق القمر نہیں سمجھائیں گے, پہلے کہیں گے پہلے یہ مانو کہ اسلام حق ہے, اس کے بعد باقی بات ہوگی. اور ثابت کریں گے کہ اسلام دین برحق ہے. جب ہم اس سے اسلام کی حقانیت منوا لیں گے تو پھر قدرت خداوندی اور معجزہ نبوی وغیرہ کو منوا لینا آسان ہوگا. پھر فرماتے ہیں اس اجمال میں جو مخصوص بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو ہم اس کو خدا کی توحید کیسے منوا سکتے ہیں. یعنی جو یہ کہتا ہو اللہ ہے ہی نہیں تو ہم اس سے یہ کیسے منوا سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وہ تو اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ ہے. کہ جب اس کا وجود ہی کا انکار کرتا ہے تو ہم کیسے منوا سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یوں ہی جو خدا کی توحید کا منکر ہو, اللہ کو ایک ماننے کا منکر ہو, کہتا ہو کہ 3 ہیں 360 ہیں, تو اس کو رسالت پر ایمان کی دعوت دینا کیسے مفید ہو سکتا ہے. پہلے یہ تو منواؤ کہ اللہ ہے اور وہ بھی ایک ہے. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا منکر ہو تو ہم اس سے آپ کو خاتم النبیین کیسے منوا سکتے ہیں. المختصر
منکر کا انکار، لائق توجہ جملہ، فرماتے ہیں المختصر، منکر کا انکار جہاں سے شروع ہو بحث کا آغاز بھی وہیں سے ہونا چاہیے، بحث کا آغاز بھی وہیں سے ہونا چاہیے۔ تو جو مسلمان ہی نہیں اس کو ہم اسلام و ایمان کی دعوت دیں تو یہ معقول بات ہے، لیکن اس سے شق القمر یا دوسرے موضوع کو منوانے کی کوشش کرنا ایک سعی لا حاصل ہے جو بنظر استحسان دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے کی سورہ والعصر ہے، مشہور والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہاں آپ نے یہ بھی ظاہر کیا ہے، جب وقت ملا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت نے کہیں کہیں ایک آیت کریمہ کی 23 تفسیریں بھی لکھی ہیں۔ کتنی؟ 23، یعنی کہ یہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہم تفصیل کرنا چاہتے تو اس طرح سے کر سکتے تھے۔ ایک آیت کریمہ ہے، اس کی کتنی تفسیریں؟ 23 لکھی ہیں، اور ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے۔ والعصر، اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی منطقی بحث شروع فرمائی ہے، حالانکہ آپ کے مزاج کے ایسا انہوں نے رکھا نہیں ہے پوری تفسیر میں، لیکن یہاں یہ دکھانے کے لیے کہ کس کس نوعیتوں سے قرآن عظیم کے اوپر لوگ باتیں یعنی ذکر فرماتے ہیں اور علوم و فنون کا اظہار کرتے ہیں، ہلکا سا ذکر فرمایا ہے منطقی اور فلسفی انداز میں، کیونکہ آپ کو دلچسپی ہوگی اس لیے میں نے خاص طور سے نمونوں کے لیے اس کو بھی رکھا ہے۔ فرمایا والعصر، قسم زمانے کی۔ محدث اعظم ہند نے تو ترجمہ اس کا فرمایا ہے قسم ہے اس عصر و زمانہ کی، یعنی ترجمہ کیا فرمایا؟ اس عصر و زمانہ کی۔ کیوں؟ والعصر کے اوپر الف لام عہد کا ہے۔ محدث اعظم ہند نے ترجمہ کر کے اشارتاً بتایا کہ حبیب ہم جو قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، اس زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جو اے حبیب تیرا زمانہ ہے، اس لیے کہ اس کو تجھ سے نسبت ہے، اور جس چیز کو تجھ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ والعصر، قسم زمانے کی۔ اس نے فرمایا کہ زمانے کی قسم زمانہ عجائب و غرائب کے اوپر مشتمل ہے، اس لیے زمانے کی قسم کھائی گئی۔ کیسے بھائی؟ زمانہ عجائب و غریب پہ کیسے، عجائب و غرائب پہ کیسے مشتمل ہے؟ زمانہ ہے، دیکھو ہم بیٹھے ہوئے ہیں زمانے میں ہیں نا، اس سے پہلے گزرا زمانہ گزرا کہ نہیں؟ زمانہ گزرا، آنے والا زمانہ ہے۔ پہلے آپ کے الفاظ سماعت فرمائے، پھر میں ان کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایسا زمانہ ہے جو بہت عجیب و غریب چیزوں پر مشتمل ہے، اس میں خوشی اور غم، صحت اور بیماری، خوشحالی اور تنگ دستی کا ظہور ہوتا ہے۔ زمانہ سال، مہینہ، ہفتہ، دن اور گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، نیز کم اور زیادہ ہوتا ہے تو اسے معدوم بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور زمانہ یا ماضی ہے یا مستقبل، ماضی گزر چکا ہے وہ موجود نہیں، اور مستقبل ابھی آیا نہیں تو وہ بھی موجود نہیں، اور رہا حال تو وہ ناقابل تقسیم ہے، تو اس کو موجود کہنے کی کوئی صاف اور واضح صورت نظر نہیں آتی۔ نہیں سمجھے آپ نے کیا فرمایا؟ میں ذکر کرتا ہوں کہ اس میں کیا ذکر فرمایا گیا۔ آپ زمانہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہر کوئی بولتا ہے زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ ہے تبھی تو خراب ہے، حالانکہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، مشکاۃ شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ انسان دہر کو برا کہتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے۔ یسب الدہر وانا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں دہر ہوں، زمانے کو برا نہیں کہ زمانے والوں کو برا کہیے۔ لیکن زمانہ ہے کیا؟ ایک منطقی بحث یہاں پر فرمائی۔ 3 ہی تو ہیں، کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اسے بیان نہیں کر پاتا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نیند میں مزہ آتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کو مزہ آنا شروع ہو گیا ہے غالباً، یہ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے بات عرض کی ہے۔ لیکن
ایک صاحب نے بادشاہ سے سوال کیا کہ یہ تو بات ہے کہ نیند میں مزہ آتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزہ سونے سے پہلے آتا ہے یا جس وقت سوتا ہے اس وقت آتا ہے یا سو کر کے جب اٹھا تب آتا ہے؟ اگر آپ کہو سونے سے پہلے آتا ہے تو ابھی تو سویا ہی نہیں، تو آئے گا کہاں سے؟ اور کہو سوتے وقت آتا ہے تو وہ تو سویا ہوا ہے، اس کو کیسے آئے گا؟ اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سو نہیں رہا، جاگ رہا ہے، کیونکہ سونے والا محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر کہو بعد میں آتا ہے تو اب تو گزر گیا، اب کہاں آ رہا ہے؟ تو یہ تو ہے تسلیم کہ نیند میں مزہ آتا ہے، مگر آتا کب ہے؟ کبھی کبھی چیزیں ہوتی ہے۔ آپ نے کہا زمانے کی صرف 3 ہی قسمیں ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی وہ جو گزر گیا، اب اس کو کیسے کہیں کہ وہ موجود ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں، گزر گیا نا۔ وہ آپ ذرا دیکھیں کتنی نازک بحث ہے جو چھیڑی ہے یہاں پر۔ زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہو ہے، ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ آپ نے کہا گزر گیا تو وہ تو گزر گیا نا، ہے نہیں۔ آپ نے کہا ہے، ارے میرے ہے کہنے میں کتنے گزر گئے؟ لفظ ہے جو میں نے کہا نا، کتنا گزر گیا اس میں؟ اس کو ہلکی سی میں تشریح کے ساتھ یوں عرض کروں، دیکھو 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ سیکنڈ کو عربی میں ثانیہ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ثانیہ۔ اب میں ادھر سے آتا ہوں کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور 1 منٹ میں 60 ثانیے ہوتے ہیں، 1 ثانیے میں 60 ثالثے ہوتے ہیں، 1 ثالثے میں 60 رابعے ہوتے ہیں، 1 رابعے میں 60 خامسے ہوتے ہیں، 1 خامسے میں 60 سادسے ہوتے ہیں، 1 سادسے میں 60 سابعے ہوتے ہیں، 1 سابعے میں 60 ثامنے ہوتے ہیں، 1 ثامنے میں 60 تاسعے ہوتے ہیں، 1 تاسعے میں 60 عاشرے ہوتے ہیں۔ جہاں تقسیم ختم ہو جائے وہ آن ہے، اس کو آن کہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، وہ آن آپ پہچان نہیں سکتے۔ اب جو پہلے حیات تھی وہ ابھی ہے، ایک آن کے لیے آئی۔ آن کسے کہتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے، جو قابل تقسیم نہ ہو وہ آن ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، میں نے کہا زمانہ ہے، اب جتنی دیر میں نے کہا نا اتنا تو نکل گیا، تو ہے کہاں؟ آپ کہیں گے آئے گا، تو ابھی آیا کہاں ہے؟ جب آیا ہی نہیں ہے تو وہ ہے کہاں؟ تو زمانہ عجائب و غرائب کے اوپر ہے۔ جو گزر گیا وہ موجود نہیں، معدوم ہے۔ جس کو آپ حال بتا رہے ہیں وہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ جو آنے والا ہے ابھی آیا نہیں ہے تو معدوم ہے۔ معدوم ہے، جب معدوم ہے، موجود نہیں ہے، موہوم ہے، تو ہم کسے کہتے ہیں جمعے کا دن؟ ہم کسے کہتے ہیں رات؟ کسے کہتے ہیں دن؟ کسے کہتے ہیں سال؟ کسے کہتے ہیں مہینہ؟ اب یہ پوری بحث ہے، لیکن میں ثابت کروں اس چیز کو کہ زمانہ، بحث ختم کرتے ہوئے کہ زمانہ موجود ہے، زمانہ موجود ہے، اور وہ بھی ثابت کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت کریمہ سے۔ قرآن مجید کے اندر یہ 30واں پارہ ہے، 30ویں پاری کی سورہ بروج ہے، اس میں فرمایا گیا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ ترمذی شریف کی حدیث میں جب اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی گئی تو کہا گیا کہ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ سے مراد قیامت کا دن ہے، شاہدین سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، اور شاہد کے معنی ہے گواہ، اور جمعے کا دن حشر کے دن گواہی دے گا، اور قرآن مجید نے اس کو شاہد کہا۔ اب ذرا وجہ استدلال سماعت فرمائیے گا کہ موجود ہے، گواہی وہی دے گا جو ہو، اگر ہے ہی نہیں تو گواہی کون دے گا؟ قیامت میں گواہی دے گا جمعے کا دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے، اگر ہوتا نہیں تو گواہی کیسے دے گا؟ پتا چلا کہ زمانہ معدوم نہیں، زمانہ موہوم نہیں، موجود ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا اسی بحث کو، ظاہر ہے جو گزرا وہ ضرور آیا،
لیکن یہ آنا اور گزرنا ایسا لمحاتی ہے کہ اس کو کم زیادہ یا چھوٹا بڑا کہنے میں مفروضات کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ المختصر زمانہ عجائب قدرت کا ایک عجوبہ ہے، اس لیے قسم کھائی گئی۔ اور اس کے بعد جو اسی سورہ عصر کے اوپر آپ نے تشریح بیان فرمائی ہے، علماء کرام اور آپ تمام حضرات بغور اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ آج جو انسانوں کو ترقی یافتہ اور کامیاب سمجھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے۔ اس لیے کہ یہ ترقی ہے انسانیت کی ترقی نہیں بلکہ حیوانیت کی ترقی ہے۔ اس کو یوں سمجھا جائے کہ حق تعالیٰ نے انسانوں کو دو صفتیں عطا فرمائی ہیں، ایک ہے حیوانیت اور دوسری ہے انسانیت۔ کچھ حیوانیت کے تقاضے ہیں اور کچھ انسانیت کے۔ حیوانیت کے تقاضے وہی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں بھی ہیں، چلنا پھرنا، کھانا پینا، تیرنا، اڑنا، سونا، جاگنا، رہنا سہنا، لڑنا بھیڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں تک حیوان اور اس کے حیوانی تقاضوں کی بات ہے، اس میں حیوانوں نے بڑی ترقی کی ہے۔ حیوان فضاؤں میں اڑ رہا ہے، دریاؤں کا کلیجہ چیر رہا ہے، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نت نئی ایجادات کر رہا ہے، کھانے پینے رہنے سہنے کا معیار بہت بلند کر لیا ہے، چاند پر دستک دے رہا ہے، مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کی تسخیر کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب حیوانی تقاضے ہیں جس میں انسان کے اندر کا حیوان دوسرے حیوانوں سے آگے بڑھ گیا ہے، لیکن انسانیت کر رہا رہی ہے۔ ظلم و ستم کا دور دورہ ہے، لوٹ کھسوٹ کا عالم ہے، عدل و انصاف، شرم و حیا، عفو درگزر، شرافت و مروت، یہ سب انقاء ہیں۔ انسانیت و حیوانیت کا فرق ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی کی، اب مثال دیکھیے گا، کسی کی منہ کی بوٹی اور ہاتھ کی روٹی کو جبراً چھین کر کھانا یہ حیوانیت ہے، اور کسی بھوکے کو اپنے آگے کی روٹی کھلا دینا اور خود بھوکا رہ جانا یہ انسانیت ہے۔ حیوانیت کے نمونے تو بہت مل رہے ہیں، کہیں ایسی انسانیت کی مثال بھی نظر آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن یہ نہیں کہتا کہ حیوان گھاٹے میں ہے، بلکہ وہ یہ فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ حیوان تو ترقی کر رہا ہے، مگر انسانیت سسک رہی ہے۔ آج لوگوں نے انسانوں کی ترقی کے لیے جو مفروضہ راستہ نکال رکھے ہیں وہ حیوانیت کی ترقی کی راہیں ہیں۔ انسان کی کامیابی تو صرف ایمان و عمل صالح ہی سے ہو سکتی ہے، یہی اسلام کا پیغام عظیم ہے۔ اب یہ میرے سامنے 7واں نمونہ، آپ حضرات چاہیں تو تھوڑا سا بآواز بلند دروشی پڑھ دیں تاکہ میں اپنی اگلی بات کو شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایسی مشہور بات ہے جس کا تعلق روز مرہ کی زندگی سے ہر ایک مسلمان کو ہے، اور ایسی مشہور آیت کریمہ جو آپ دن میں بہت ساری دفعہ پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت نے یہاں مختصر الفاظ کے اندر جو بحث چھیڑی ہے اور چھیڑ کر کے ختم کی ہے، اور مختصر ہے، بہت نہیں، لمبا چوڑا نہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے، درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب درود بھیجنے کا؟ اور کہا گیا 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم بھی درود بھیجو، صرف درود نہیں سلام بھی بھیجو۔ یہاں ایک چیز کا اضافہ فرما دیا گیا۔ ابتداءً سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ الاسلام مختصر جملوں میں اس کی تشریح فرماتے ہیں. دیکھو پہلے میں ان کا کہا ہوا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود رحمت اور اوروں کا درود طلب رحمت ہے. یہاں آیت کریمہ میں یصلون سے تعریف و توصیف اور مدح و ثنا مراد ہے، لہٰذا اس لفظ کے دو معنی نہیں بلکہ ایک ہی معنی ہے. یعنی کیا مطلب بتایا؟ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور فرشتے. درود بھیجنے کا مطلب کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف اور توصیف کرتا ہے. فرشتے جواب دیتے ہیں اے میرے اللہ تیری تعریف کی ہوئی جو تو نے اپنے حبیب کی فرمائی ہمیں بڑی پسند آئی اور فرما. تو فرشتے بھی نبی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ بھی نبی کی تعریف کرتا ہے. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا اور تعریف مدح و ثنا فرما. تو یہ درود بھیجنا ہوا اللہ کا اور درود بھیجنا ہوا فرشتوں کا، اور دونوں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. اب ایک مشہور اور معروف سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ تمام تر جگہوں پر ہوتا ایسا ہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آپ نے جواب یہ نہیں دیا پروردگارا تو نماز پڑھ. رب نے ارشاد فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات دو. آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا پروردگارا ہم زکات کیسے دے سکتے ہیں، تو ہی ادا فرما. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتموا الحج والعمرہ، حج و عمرہ کو پورا کرو. آپ نے جواب یہ نہیں دیا پروردگارا تو ہی پورا فرما. ساری عبادات کو حکم دیا گیا اور آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں اور تمام تر عبادات کے اندر حصہ لیتے ہیں. لیکن جب باری آئی درود و سلام کی، رب نے فرمایا اے مسلمانوں صلو علیہ، ہمارے حبیب پر درود بھیجو اور سلام. آپ نے جواب میں کیا کہا؟ اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ تو ہی درود بھیج. اب سوال تو پیدا ہو گیا، شیخ الاسلام نے اس کا جواب دیا. سوال تو پیدا ہوا کہ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم درود بھیجو اور تم کہتے ہو پروردگارا تو ہی بھیج. اب ان کا کہا ہوا آج کے زمانے کے حساب سے بڑا عظیم ہو گیا. آپ حضرات نے بھی، بعض لوگوں نے غالباً ٹی وی چینل کے اوپر سنا ہوگا، میں نے اپنی کانوں سے سنا. ایک بہت صاحب جو پیر مغابی تھے، نام لینا پسند نہیں کرتا، لوگ ان کو بہت چاہتے بھی ہیں، ہر چیز کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز ہر جملے پر آ رہی تھی. انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر کے بڑے جوشیلی انداز میں اور بڑے محبت بھرے انداز میں، اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محبت کی بھی ایک حد ہے، چاہے محبت علی سے ہو چاہے محبت نبی سے ہو، اور یہ حدود ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے. خاص طور سے اشعار میں بڑی نزاکت کا خیال کیا جاتا ہے. اشعار کے ساتھ ساتھ جس میں پاس شریعت بھی ہو، اگر دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کا کلام دیکھو، تمہیں دونوں چیزیں ملیں گی، شریعت کی پاسداری بھی ملے گی اور اعلیٰ درجے کی شاعری بھی ملے گی. تو صرف یہی نہیں کہ محبت میں جو چاہے بول دیں، نہیں، محبت بھی حد چاہتی ہے اور عشق بھی حد چاہتا ہے. انہوں نے محبت میں یہ کہا، یہ عجیب بات ہے صاحب، یہ ان کے الفاظ نہیں، مفہوم ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تم سے کہتا ہے کہ تم درود بھیجو اور آپ جواب میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو درود بھیج. یہ کیا جواب ہو گیا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے کہ اس کا جواب سب سے اچھا یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، کہ صلاۃ و سلام ہو اے اللہ کے رسول آپ پر. کا اس لیے ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، ہم نہیں کہتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اس لیے کہ وہ اللہ تم سے کہتا تم اللہ سے کہتے ہو. یہ جواب تو نہیں ہوا. ان کا یہ کہا ہوا ان کی نادانی کے اوپر مشتمل ہے، یا تو ان کے پاس علم نہیں، یا پڑھا نہیں، یا پڑھا تو بھول گئے. یہ اعتراض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جاتا ہے.
مگر وہ نادانی میں ایسا کہہ گئے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو پتا چلا کہ اللہ نے ہم سے کہا درود بھیجو، مگر ہمیں بتائیں ہم درود بھیجے کیسے؟ نبی سے خود ہی پوچھ لیا اور بڑا اچھا ہوا. ہم درود بھیجے کیسے؟ آپ رہنمائی فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب درود بھیجنا ہو تو یوں کہا کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہ جواب ہے اس کا. تو ان اللہ و ملائکتہ کے جواب میں اللہم صلی علی محمد کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور آپ کی تعلیم سے چلا رہا ہے. اب رہا یہ سوال کی جواب ہے کیوں؟ حضرت شیخ الاسلام مدظ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں ہم یہ کہتے کیوں ہیں. اللہ تم سے کہتا ہے درود پڑھو، تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ تو ہی بھیج؟ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے قول یہ ہے جب اللہ سبحانہ نے ہم کو آپ پر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا اور ہم کو معلوم نہیں تھا، توجہ دیجئے گا جملوں کے اوپر، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے اور آپ پر کس طرح صلاۃ پڑھنی چاہیے، تو ہم نے صلاۃ پڑھنے کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کر دیا اور ہم نے کہا اے اللہ اپنے رسول مکرم کے مرتبے کو تو ہی جاننے والا ہے، تو ان کے مرتبے کے موافق تو ہی ان پر صلاۃ پڑھ سکتا ہے. تو ہی ان پر صلاۃ و سلام صلاۃ پڑھ، ہماری طرف سے تو ہی اپنے حبیب کی شایان شان درود ان پر پہنچا دے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے درود کے کلموں کو اس تحفے میں بدل دے جو تحفہ وہ اپنے حبیب تک پہنچانا چاہتا ہے اور پھر اسے حبیب تک پہنچا دے. قادر ہے اس کے اوپر. کتنی اچھی تشریح فرمائی اس چیز کی کہ ہم سے کیوں کہا جاتا ہے، جواب میں کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی بھیج، اس لیے کہ ہم نبی کے مرتبے سے واقف نہیں، وہ جانتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے. یہ اشارہ کرنا اگرچہ درست نہیں ہے عقائد اہل سنت و جماعت کے نزدیک، مگر کبھی کبھی رحمت خدا بندی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی خصوصی رحمت عرش معلیٰ کے اوپر ہیں اور عرش معلیٰ آسمان کے اوپر، آسمان اور تمام تر جنتوں کے اوپر ہے، اس لیے کبھی کبھی انگلی کا اشارہ کر دیا کرتے ہیں، ورنہ تو رب کی ذات کسی اشارے سے منزہ و مبرہ ہے. یہ مطلب بتایا کہ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے.